بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس ٹائم پوری قوم کی نظریں دو اداروں کی طرف ہے، دو شخصیات کی طرف ہے۔ ایک ہے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال، اور دوسرا آرمی چیف جنرل عاصم منیر۔ دیکھیں ان اداروں کی طرف یا ان دو شخصیات کی طرف اس ٹائم پاکستان کی نظریں کیوں ہیں، پورے پاکستان کی۔ اس ٹائم پاکستان کے اندر عملی طور پر فواد چودھری نے کہا ہے کہ عملی طور پر پاکستان کے اندر جو پاکستان کا آئین معطل ہو گیا، پاکستان کے اندر آئین اور قانون کوئی نہیں ہے، پاکستان کے اندر آئین اور قانون کا وجود مکمل طور پر ختم کر دیا گیا ہے۔ اس ٹائم ملک کے اندر مارشل لاء لگ گیا ہے، اور مارشل لاء لگانے کے بعد انہوں نے آئین کو معطل کر کے الیکشن کو ملتوی کر دیا۔ اب ہوا کیا؟ اب آپ نے معاملہ سمجھنا ہے ہوا کیا ہے۔ اس ٹائم دو شخصیات کی جانب پوری قوم کی نظریں ہیں۔ سب سے پہلے تو چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال، انہوں نے کیوں الیکشن ملتوی کیے اور انہوں نے 8 تاریخ کیوں دی ہے؟ اب آپ نے اس بات کو سمجھنا ہے۔ یہ جو 8 تاریخ دی ہے یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ یہ اب آپ نے اس کو سمجھنا ہے کہ 8 تاریخ دینے کا مقصد کیا ہے۔ 8 تاریخ دینے کا مقصد یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال نے 15 ستمبر کو ریٹائر ہو جانا ہے، اور اس کے بعد چیف جسٹس بن جانا ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے۔ ان کا پلان یہ ہے کہ ہم نے اتنی دیر تک الیکشن نہیں ہونے دینے جتنی دیر تک چیف جسٹس عمر عطا بندیال ہے، کیونکہ ان کو یہ لگتا ہے، اور یہ بڑی ہی گھناؤنی سازش، بڑا ہی خوفناک ماحول ہے۔ اسی وجہ سے یہ مسلسل آڈیو لیکس کر رہے ہیں۔ یہ جو آپ نے پچھلے 1-1.5 ہفتے میں جو آڈیو لیکس دیکھی ہیں اور جس طریقے سے عدلیہ کے اوپر ان لوگوں نے حملہ کیا ہے، اب آپ نے اس کو سمجھنا ہے۔ انہوں نے عدلیہ کے اوپر اس لیے حملہ کیا ہے، عدلیہ کے اوپر اس وجہ سے اٹیک کیا ہے، اور اس کے بیٹے کے اوپر، چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے بیٹے کے اوپر اس وجہ سے حملہ کیا ہے کہ عمران خان جو کہہ رہا ہے کہ ہر حال میں الیکشن ہونے چاہیے اور موجودہ سیٹ اپ میں اور اسی ٹائم پہ ہونے چاہیے، وہ صرف اس وجہ سے کہہ رہا ہے کہ اس کو سپورٹ حاصل ہے اداروں کی اور چیف جسٹس آف پاکستان کی۔ تو چیف جسٹس آف پاکستان کے اوپر حملہ کیا جائے، اس کو انڈر پریشر کیا جائے، اور الیکشن اتنی دیر تک پاکستان کے اندر نہ ہونے دینے چاہیے جتنی دیر تک چیف جسٹس عمر عطا بندیال اپنی سیٹ کے اوپر موجود ہے، وہ چیف جسٹس ہے۔ جیسے ہی یہ ریٹائر ہوگا اس کے بعد ہم الیکشن اناؤنس کریں گے۔ دوسری جانب جو اس ٹائم اسٹیبلشمنٹ ہے، جنرل عاصم منیر، دیکھیں اس ٹائم پاکستان یہ افورڈ نہیں کر سکتا۔ پاکستان کے جو معاملات ہیں تیزی کے ساتھ بگڑتے جا رہے ہیں، بڑی تیزی کے ساتھ اس ٹائم معاملات ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلی جو انہوں نے دیکھیں 6 گھنٹے کی جو میٹنگ ہوئی تھی وزیر اعظم ہاؤس کے اندر شہباز شریف کی صدارت میں، اس میٹنگ کو آپ نے سمجھنا ہے۔ اس میٹنگ کے اندر یہ اہم ترین فیصلے کیے گئے ہیں۔ اس میٹنگ کے اندر 5 سے 6 چیزیں جو ٹاپ کی تھیں وہ اصل میں ڈسکس کی گئی ہیں۔ وہ 5 سے 6 چیزیں کون سی تھیں؟ سب سے پہلے تو یہ ڈسکس کیا گیا کہ پاکستان کے اندر جو اس ٹائم پولیٹیکل سچویشن ہے، پاکستان کے اندر جو اس ٹائم سیاسی عدم استحکام ہے، پاکستان کے اندر اس ٹائم جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، جس کی وجہ سے معیشت بھی آپ کی تباہ و برباد ہو رہی ہے، کوئی ملک آپ کے ساتھ ڈیل کرنے کو تیار نہیں، اور یہ کس کی ناکامی ہے؟ یہ اس حکومت کی ناکامی ہے، یہ کسی اور کی ناکامی نہیں ہے، یہ اس حکومت کی ناکامی ہے، کیونکہ اس حکومت نے صحیح طریقے سے ڈیل نہیں کیا۔ اس حکومت نے یہاں پر تباہی اور بربادی پھیری ہے۔ اس حکومت کی نااہلی اور نکمے پن کی وجہ سے اور جاہلوں کی طرح جو ان لوگوں نے فیصلے کیے ہیں، اس کی وجہ سے پاکستان آج اس حالت میں پہنچا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ نے بڑا کلیئرلی بتا دیا تھا کہ آپ الیکشن کی طرف جائیں اور پورے ملک کے اندر الیکشن کروا دیں، پورے ملک کے اندر انتخابات کروا دیں، لیکن شریف خاندان کی جانب سے ایک ہی شرط رکھی جاتی ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ ہمیں اتنی دیر تک ٹائم دیا جائے، ہمیں وقت دیا جائے جتنی دیر تک ہمارے کیسز اور تمام کی تمام چیزیں معاف نہیں ہو جاتی۔ اب یہی تو سیسیلین مافیا اور گاڈ فادر کی طرح آپریٹ کرتے ہیں۔ جو چیف جسٹس نے کہا تھا سیسیلین مافیا، ایک جج نے بھی کہا تھا گاڈ فادر، وہ اسی وجہ سے کہا تھا شریف خاندان کو، کیونکہ یہ اسی طرح سے آپریٹ کرتے ہیں۔ پاکستان کے اندر یہ ہمیشہ سے اسی طرح سے آپریٹ کرتے ہیں، یہ اداروں کو استعمال کرتے ہیں، لوگوں کو استعمال کرتے ہیں، لوگوں کے اوپر پریشر ڈالتے ہیں، ان کو اسی طریقے سے پیسہ دے کے ان کو اپنے حق میں کر کے، اگر کوئی شخص ان کے حق میں بات نہیں کرتا، کوئی ادارہ ان کے حق میں بات نہیں کرتا، یا تو اس کو راستے سے ہٹا دیا جاتا ہے یا پھر اس ادارے کو بالکل ہی مفلوج کر دیا جاتا ہے۔ اب یہ ان کی طرف سے شرط رکھی گئی کہ جتنی دیر تک ہمارے معاملات طے نہیں ہوتے، جتنی دیر تک ہمیں NRO اور باقی تمام چیزیں جو کیسز وغیرہ ہیں وہ ختم نہیں ہو جاتے، اور عمران خان کو جتنی دیر تک جیل میں نہیں ڈالا جاتا اتنی دیر تک ہم نے الیکشن کا اعلان نہیں کرنا۔
یہ الیکشن نہ کرنے والی بات جو ہے یہ نون لیگ کی جانب سے کوئی ایک بندہ نہیں، ہر بندے نے یہ بات کی ہے، ہر بندہ یہ بات کرتا ہے نون لیگ کے اندر، وہ جاوید لطیف ہو، طلال چودھری ہو، مریم نواز ہو، نواز شریف ہو، اور ٹاپ کی جتنی لیڈرشپ ہے آپ کی نون لیگ کے اندر، وہ ساری کی ساری اس چیز کے اوپر بات کرتی ہے کہ ہم نے ملک کے اندر الیکشن نہیں کروانے، ہم ملک کے اندر اتنی دیر تک الیکشن نہیں کروائیں گے جتنی دیر تک عمران خان کو جیل میں نہیں ڈالا جاتا، عمران خان کو اریسٹ نہیں کیا جاتا، عمران خان کو ڈسکوالیفائی نہیں کیا جاتا، اور مریم نواز کی جس طرح سے ڈسکوالیفیکیشن ختم کی گئی ہے اسی طرح سے نواز شریف کی ڈسکوالیفیکیشن ختم کی جائے، اور نواز شریف اکیلا یہاں پر دندناتا ہوا پاکستان کے اندر الیکشن لڑے، اور اکیلی پارٹی الیکشن لڑے اور وزیر اعظم ہاؤس میں پہنچ جائے۔ اب یہ بات جب اسٹیبلشمنٹ کے سامنے رکھی گئی ہے، وہاں پر دیکھیں اہم ترین نمائندے جو اسٹیبلشمنٹ کے تھے، ایک تو آرمی چیف جنرل عاصم منیر وہاں پر موجود تھے، دوسرے ڈی جی ISI۔ اس ٹائم حالت یہ ہے پاکستان کے اندر کہ بڑا ہی اہم ترین آفیسر پاکستان کی فوج کا ISI کا بڑا اہم ترین آفیسر بریگیڈیئر برکی، اس کی شہادت ہوئی، اور اس موقع پہ اس ٹائم پہ اس حالت میں جب پاکستان کی فوج اس ٹائم جنگ لڑ رہی ہے اپنے دشمنوں کے ساتھ، دشمنوں کے خلاف اس ٹائم جنگ لڑ رہی ہے، اس موقع پہ اس طرح کے حالات پیدا کرنا پاکستان کے اندر، اور ہر طرف سے پریشر ڈالنا فوج کے اوپر، اسٹیبلشمنٹ کے اوپر، آپ ہمیں ڈیل لے کر دیں، آپ ہمارے لیے ڈیل کریں، آپ ہمیں ایک پیکیج دیں، آپ ہمیں ایک NRO دیں، تو فوج کے اوپر بڑا پریشر ہے۔ جنرل عاصم منیر کے اوپر اس ٹائم سب سے زیادہ پریشر ہے، اور جنرل عاصم منیر نے ہی یہ پھر آخر کار اس معاملے کو ریزالو کرنا ہے۔ ابھی تک وہ ریسٹرین کا مظاہرہ کریں، صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں۔ دیکھیں جس ٹائم جنرل راحیل شریف بھی تھے اور جس ٹائم جنرل قمر جاوید باجوہ بھی تھے، اس ٹائم بہت سے ایسے معاملات ہوئے پاکستان کے اندر، بہت سے ایسے حالات ہوئے، واقعات ہوئے کہ آخر کار آرمی چیف کو آ کے وہ معاملات حل کرنے پڑے۔ جب عمران خان کا دھرنا چل رہا تھا اس وقت بھی آرمی چیف کو انٹروین کرنا پڑا، جب مولانا فضل الرحمان کا دھرنا چل رہا تھا اس وقت بھی آرمی چیف کو انٹروین کرنا پڑا، جب عدم اعتماد ہو رہا تھا اس وقت بھی ایسے حالات ہو گئے تھے، اور جنرل قمر جاوید باجوہ اور عمران خان کا جو الزام ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کو استعمال کیا گیا اور جنرل قمر جاوید باجوہ نے یہ سارا کا سارا مینج کیا، تو پاکستان کی یہ تاریخ رہی ہے ہمیشہ سے، اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ یہاں پر استعمال ہوتی ہے یا یہاں پر لوگوں کو استعمال کرتی ہے، اور کسی نہ کسی طریقے سے سچویشن کے اندر آ جاتی ہے۔ اسی وجہ سے پاکستان قوم کی اس ٹائم پوری کی پوری نظر سپریم کورٹ کی طرف سے اور اس ٹائم اسٹیبلشمنٹ کی طرف، آرمی چیف کی طرف ہے کہ وہ کس طرح سے اس کو سالو کرتے ہیں، اس سچویشن سے نکالتے ہیں پاکستان کو، جو اس ٹائم بڑی خطرناک ہو گئی ہے، بڑی خوفناک ہو گئی ہے۔ اس سے نکالنے کے لیے پاکستان کو اب سب کی ذمہ داری بن گئی ہے۔ اس میں خاص طور پر شہباز شریف کی، خاص طور پر یہ حکومت کی، اسٹیبلشمنٹ کی اور عدلیہ کی سب سے بڑی ذمہ داری بن گئی ہے۔ لیکن اگر یہ الیکشن کو اس طرح سے آگے کرتے جائیں گے، پوسٹ پون کرتے جائیں گے، پھر یہ حل نہیں نکلنا۔ آخر کار پھر اسٹیبلشمنٹ ہی ان کے اوپر ایکشن لے گی، کارروائی کرے گی اور ان کو گھر بھیجے گی، کیونکہ وہی پھر آخری آپشن کے طور پر استعمال ہونا ہے۔